اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. الصلاة والسلام بتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين، ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير معلمة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها وعلى محمد. ولعن الله تعالى على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ مومنین کرام، ناظرین محترم، سامعین گرامی قدر، میری دعا ہے کہ خالق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام سننے والے سامعین، دیکھنے والے ناظرین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ولایت علی 313 چینل کے توسل سے ہم آپ کی بارگاہ میں معروضات پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ جیسا کہ پورا سال یہ چینل تشہیر فضائل و مصائب اہل بیت علیہم السلام کے لیے اپنا عملی کردار ادا کرتا ہے، میرا مالک اس چینل کی روح رواں، اس چینل کی جتنے بھی بانیان ہیں، اس چینل کو جتنے بھی چلانے والے معاونین ہیں، میرا مالک تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ہماری گفتگو کا مرکز و متن امام حسین علیہ السلام کی ذات، عزاداری حسین کی فضیلت، عزاداری حسین کی حقیقت، معرفت عزاداری، اختیارات عزاداری اور امام حسین علیہ السلام کے قتل کی وجوہات ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایسے مضامین، ایسی چیزوں کو پیش کیا جائے جس سے اکثر و بیشتر زمانے کو نہ آشنا رکھا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت یقیناً اسلام کے لیے ایک ایسی حقیقت ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور عالم اسلام کے تمام مسالک اور تمام فرقے شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کے قائل ہیں۔ اس سے پہلے امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہے، لیکن وہاں پر اختلاف روایات ہے۔ اس سے پہلے مولا امیر المومنین کی شہادت ہے، وہاں پر قاتلین میں اور شہادت کے محرکات میں اختلافات ہیں۔ اس سے پہلے جناب سیدہ کی شہادت ہے، جناب سیدہ کی شہادت کو بھی مخفی رکھا جاتا ہے۔ خود رسالت باب کی شہادت ہے، اسے بھی پوشیدہ رکھا جاتا ہے۔ لیکن یہ شہادت اتنی واضح ہے، اتنی کھلی ہے کہ اس پہ دشمن 1400 سال سے اپنی اموی بادشاہت، عباسی شہنشاہیت اور اپنے روب اور دبدبے، اپنے مورخین کی طاقت، اپنے قلم کے زور، اپنی تاریخ کے زور کے اوپر بھی اس حقیقت کو نہ چھپا سکا اور نہ چھپا سک رہا ہے اور نہ ہی چھپا سکے گا۔ میں نے آپ کے سامنے گزشتہ مجالس میں یہ حقیقت رقم کی آپ کے سامنے اور اس کو بیان کیا کہ اصل میں ہمیں دیکھنا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے پیچھے وہ کون سے محرکات تھے، وہ کون سی وجوہات تھی جن کی بنیاد پہ اتنا بڑا سانحہ رونما ہوا۔ یہ کوئی عام کام نہیں تھا، یہ کوئی عام بات نہیں تھی کہ فرزند رسول کو، رسول کے بیٹے کو، اس دور کے لوگ جو کلمہ گو بھی ہوں اور مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہوں، وہ اس دور کے رسول کے بیٹے کا قتل کرتے۔ یقیناً اس کے پیچھے کچھ محرکات۔ جب ہم اس محرکات کی تلاش میں جاتے ہیں تو ہمیں کسی بھی جگہ پر، اب یہاں سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرنے لگے، کسی بھی جگہ پر کوئی قتل ہو، کسی بھی جگہ پہ کوئی مرڈر ہو، کسی بھی جگہ پہ کوئی ایسا واقعہ رونما ہو، تو آپ کا سب سے پہلا سوال جو فطرت انسانی، انسان کے ذہن پہ ابھارتی ہے، وہ سوال یہ ہے کہ قاتل اور مقتول کی آپس میں دشمنی کی وجہ کیا تھی؟ قاتل اور مقتول کس بات پہ ان دونوں کے درمیان تنازع تھا، ان دونوں کے درمیان دشمنی تھی؟ آئیے واقعہ کربلا کو اسی سوال کی روح سے دیکھتے ہیں۔ ہم واقعہ کربلا کو اسی ایک سوال پہ دیکھتے ہیں کہ آخر قاتل کا مقتول سے تنازع کیا تھا، قاتل کی مقتول سے دشمنی کیا تھا۔ جب ہم تاریخ سے پوچھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اس واقعے میں مقتول ہیں، قاتل کون ہے؟ تاریخ کہتی ہے قاتل یزید ہے۔ یزید کون تھا؟ کہتے ہیں وہ معاویہ کا بیٹا تھا۔ معاویہ کون تھا؟ وہ ابو سفیان کا بیٹا تھا۔ یہ اموی تھے۔ اب آئیے پوچھتے ہیں تاریخ سے جو قتل ہوئے وہ کون تھے؟ وہ کہتے ہیں وہ حسین تھے، علی کے بیٹے تھے، اور جو علی تھے وہ حضرت ابو طالب کے بیٹے۔ اب ہم نے تاریخ سے پوچھا کہ قاتل اور مقتول ان دونوں کا تعلق کہاں سے تھا؟
تو ہمیں تاریخ نے جواب دیا کہ قاتل اور مقتول کے آباء و اجداد یعنی کہ ان کے باپ دادا دونوں کا تعلق مکہ سے تھا. امیہ کے لوگ بھی مکہ سے تھے اور ہاشمی بھی مکہ سے تھے. امام حسین کا خاندان ہاشمی کہلواتا تھا اور یزید کا خاندان اموی کہلاتا تھا، کیونکہ وہ بنی امیہ سے تھے، یہ بنی ہاشم سے تھے. ان کا بڑا امیہ تھا جس کی وہ اولاد تھی، اور ان کے آباء و اجداد میں جناب ہاشم تھے جن کی وجہ سے انہیں بنی ہاشم کہا جاتا تھا. اب آئیے ہم مکہ میں پہنچے اور مکہ میں جا کے پہلے پوچھیں گے کہ ان دونوں خاندانوں کے درمیان دشمنی چلی کب سے تھی. اب اس آج کی مجلس کو بڑے غور سے سنیے گا، اس میں بہت سے تاریخی حقائق، اور کیونکہ یہ میرے لیے انتہائی مشکل ترین موضوع ہوگا کہ میں ایسے ایک نئے موضوع کو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں جس پہ بات کرنے سے گھبرایا جاتا ہے اور بات کرنے سے کترایا جاتا ہے. جی قبلہ. ہم نے پوچھا، ہم نے سوال کیا کہ آخر امام حسین کی یزید سے دشمنی کیا تھی؟ کیا ان کے دشمنی کسی جاگیر کی وجہ سے تھی، کسی حکومت کی وجہ سے تھی، یا ان دونوں کے درمیان تنازع ہمیشہ دو گروہ یا دو اشخاص جب آپس میں لڑتے ہیں تو ان کے درمیان کوئی نہ کوئی چیز وجہ تنازع ضرور ہے. بغیر وجہ کے تنازع نہیں ہوتا، بے شک کوئی نہ کوئی چیز درمیان میں ہوگی. ہم نے تاریخ سے پوچھا کہ امام حسین اور یزید کے درمیان وجہ تنازع کیا تھی؟ کیا ان کی دشمنی نئی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں، پرانی تھی. ہم نے سوال کیا کہ ان کی دشمنی پرانی کیا تھی، تو تاریخ نے ہمیں بتایا کہ اصل میں ان کی دشمنی پرانی سے یہ تھی کہ یزید کے باپ نے حسین کے باپ سے بھی جنگیں کی. اب اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس کا ایک جواب مل گیا کہ یزید کا باپ جو تھا اس کی دشمنی کی وجہ یہ تھی کہ یہ دشمنی صرف امام حسین کی یزید سے نہیں تھی، یزید کے باپ نے حسین کے باپ سے جنگ کی. متوجہ آواز میری صحیح طریقے سے آپ کو آ رہی؟ نہیں الوی بھائی تھوڑا سا نا آپ کی دوبارہ آواز. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد مولی محمد. کیا آپ مجھے بہتر طریقے سے سن رہے ہیں آپ؟ جی بسم اللہ بسم اللہ ماشاء اللہ. اب آپ نے پوچھا کہ آخر یزید اور امام حسین کی دشمنی کیا صرف یزید اور حسین کی دشمنی تھی؟ تو ہمیں تاریخ نے بتایا کہ نہیں، یہ یزید اور حسین کی دشمنی نہیں تھی. یزید کے باپ نے حسین کے باپ سے جنگ کی تھی. ہم نے کہا وہ کون سی جنگ تھی؟ انہوں نے کہا صفین. اب ہم صفین میں پیچھے پہنچ گئے. ہم نے کہا اس کا مطلب یہ دشمنی پرانی ہے، تو اب ہم پوچھتے ہیں کہ یزید کے باپ کی حسین کے باپ سے دشمنی کیا تھی؟ اب ہمیں تاریخ نے اور پیچھے کیا تو انہوں نے کہا یزید کے باپ کی حسین کے باپ سے دشمنی نئی نہیں تھی، اصل میں یہ پرانی تھی. ہم نے کہا وہ پرانی کیا تھی؟ انہوں نے کہا پرانی سے یہ تھی کہ یزید کے دادا کی حسین کے دادا سے بھی دشمنی تھی. اس کا مطلب ہے کہ اب قتل حسین کو اگر ہم پیچھے لے کے جائیں گے تو یہ پیچھے اس لیے چلا گیا، یہ دشمنی حسین و یزید نہیں، یہ دشمنی علی و معاویہ نہیں، یہ دشمنی چل رہی ہے ابو سفیان اور ابو طالب سے. بے شک ابو سفیان کے بھی حضرت ابو طالب سے تعلقات اچھے نہیں تھے. ابو سفیان کون تھا؟ یزید کا دادا. ابو طالب کون تھے؟ حسین کے دادا. لیکن بات اور زیادہ قریب ہو گئی. اب ہم تاریخ سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یزید کا جو دادا تھا جس کا نام ابو سفیان تھا، اس کی حسین کے دادا حضرت ابو طالب سے دشمنی کی وجہ کیا؟ یہ آج کیونکہ ہماری دوسری مجلس ہے اور میں اس دوسری مجلس کی نشست کو آسان کرنے لگا ہوں اپنے آئندہ کے آنے والے موضوع کے لیے. جب ہم نے تاریخ سے پوچھا کہ ہمیں بتایا جائے کہ یزید کے دادا کی حسین کے دادا سے دشمنی کیوں تھی، متوجہ ہے بات کی جانب. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا یزید کے دادا کی حسین کے دادا سے جو دشمنی تھی وہ دشمنی کسی جاگیر کی وجہ سے تھی، کسی حکومت کی وجہ سے تھی؟ آخر ان کی آپس میں تنازع کیا تھا، ان کی آپس میں لڑائی کس بات پہ ہوئی تھی؟ تو اب جب ہم تاریخ میں گئے، جب ہم نے ہسٹری سے پوچھا تو جواب بڑا بہترین ملا. جواب یہ ملا کہ اصل میں یزید کے دادا کی اور حسین کے دادا کی دشمنی کی وجہ تھی محمد رسول اللہ. ہم نے کہا محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ دشمنی کی وجہ کی؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ حسین کا دادا مصطفیٰ کو پال رہا تھا اور یزید کا دادا مصطفیٰ کا دشمن تھا. دشمنی شروع ہوئی ہے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی وجہ سے.
यजीद का दादा ना ला इलाहा मानना चाहता था ना मोहम्मद रसूल अल्लाह मानना चाहता था। जब मक्का में रिसालत माब ने ऐलान रिसालत किया तो हुसैन के दादा रसूल को पाल रहे थे, यजीद का दादा रसूल की मुखालफत कर रहा। बेशक। हमने कहा कि अगर यजीद का दादा रसूल की मुखालफत कर रहा था तो यकीनन फिर ये मुखालफत आगे तक कहां चली। अब ये सारी बातें वो हैं जो मैं शिया अहले सुन्नत तारीख से आपको सुना रहा हूं। तारीख ने हमें कहा, क्योंकि तारीख का ताल्लुक मजहब और मसलक से नहीं होता। तारीख ना शिया होती है ना सुन्नी होती है, तारीख तारीख ही होती है। जियो किबला। क्योंकि तारीख और हिस्ट्री की हैसियत एक अखबार, एक न्यूज़पेपर की होती है। हाँ, ये हो सकता है कि जिस तरह आज भी मुख्तलिफ मीडिया ग्रुप्स किसी एक हुकूमत को उभारते हैं, किसी दूसरी हुकूमत को दबाते हैं, एक हुकूमत के कसाइद पढ़ते हैं, दूसरी हुकूमत की खामियां बताते हैं, इस तरह तारीख लिखने वाला मुअर्रिख जो होता है वो तारीख नहीं बदल सकता, नतीजा बदलता है। जैसा कि अगर कोई कहे कि जुल्फकार अली भुट्टो पाकिस्तान के एक सियासी शख्सियत थे, उनको फांसी हुई, तो ये तारीखी वाकया है, इसमें बदला नहीं जा सकता कि नहीं हुई थी। ये एक वाकया है, जिसने भी लिखना वो लिखेगा हाँ हुई थी, लेकिन जो उसके हामी होंगे वो ये लिखेंगे कि ये जुल्म हुआ था, जो उसके मुखालिफ होंगे वो ये कहेंगे ये अदल हुआ था। वाकया नहीं बदला जाता, नतीजे बदल जाते। तारीख में जितने भी वाकयात लिखे हैं वो वाकयात मुअर्रिख ने लिखे हैं, लेकिन उसके नतीजे बदले। जब हमने तारीख से पूछा कि आखिर हुसैन के दादा की, यजीद से दादा की दुश्मनी की वजह, उन्होंने कहा दुश्मनी की वजह मोहम्मद रसूलुल्लाह, क्योंकि हुसैन का दादा मुस्तफा को पाल रहे थे, यजीद का दादा उनका मुखालिफ था। लेकिन फिर तारीख ने कहा हाँ एक वाकया जरूर हुआ। वो वाकया क्या हुआ? वो हुआ ये था कि जब फतेह मक्का हुआ, जब मक्का फतेह, तो उस वक्त यजीद के दादा ने कलमा पढ़ा था और वो मुसलमान हो गया। हमने कहा फिर तो इस दुश्मनी को खत्म हो जाना चाहिए था। ये दुश्मनी तब तक थी जब तक वो मुसलमान नहीं था। मुसलमान हो गया तो उसे भी मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लेना चाहिए था। अब आप जितनी मोतबर तारीखें कहें, तारीख तिबरी को उठा के देख लें, तारीख आसिम कूफी को उठा के देख लें, तारीख इब्ने खल्दून को उठा के देख लें, शिबली नुमानी को उठा के देख लें, हिस्ट्री की जितनी किताबें भी आप चाहेंगे उसमें ये वाकया आपको मिल जाएगा कि हुआ ये था जब रिसालत माब, अब यहां से आप करबला को समझिएगा, जब रिसालत माब मक्का फतह करने के लिए मक्का के बाहर आके बैठ गए तो रिसालत माब के साथ एक बहुत बड़ा लश्कर था, एक बहुत अजीम लश्कर था, और रिसालत माब उस बहुत बड़े लश्कर को लेकर मक्का के बाहर पहुंच चुके थे। और मक्का के बाहर आके रिसालत माब ने क्याम कर लिया, और क्याम करके रिसालत माब ने कहा क्योंकि रात हो गई है और हम रात की तारीकी में मक्का में दाखिल नहीं होंगे, सुबह का सूरज चलू होगा तो हम मक्का में दाखिल होंगे। रिसालत माब ने मक्का के बाहर पड़ाव कर लिया। जब रिसालत माब ने मक्का के बाहर पड़ाव कर लिया तो खबर मक्का पहुंच गई कि वो जिसको पत्थर मार के निकाला था, जिसे शेब अबी तालिब में मासूर किया था, जिसके रास्ते में कांटे फेंके थे, जिसे रात की तरीकी में मक्का छोड़ने में मजबूर किया था, वो एक बहुत वसी लश्कर लेके मक्का के बाहर पहुंच चुका है। उसके साथ एक बहुत अजीम लश्कर है, और वो सुबह जब मक्का में दाखिल होंगे तो वो फिर बदले लेंगे, फिर वो नहीं देखेंगे कि सामने कौन है, फिर वो हर एक से बदला लेंगे जिसने उनसे जुल्म किया। अब दुश्मन कांप रहा था। एक दफा मक्का में अफरा तफरी का आलम था कि वो जिसको अजियतें दी थी वो लश्कर लेके आ गया। तारीख ये कहती है कि यजीद का दादा मक्का की एक चोटी पे खड़ा होके, मक्का की एक पहाड़ी पे खड़ा होके, मक्का की एक ऊंचाई पे खड़ा होके मक्का के बाहर रसूल के लश्कर को देख रहा था। और उसके साथ कौन खड़े थे? साथ खड़े थे हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे और बनी हाशिम के नुमाइंदे। इन दोनों में एक बात हुई है, वो एक बात जो थी, उस बात में आप करबला को समझिएगा। जो ही अबू सुफियान ने मक्का के बाहर इतना बड़ा लश्कर देखा तो उसने हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब को कोहनी मार के कहा मुबारक हो तेरे भतीजे ने हुकूमत बना दी। फिर लफ्ज सुनिएगा, मुबारक हो तेरे भतीजे ने बहुत बड़ी हुकूमत बना दी। हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ने कहा शर्म कर, ये हुकूमत नहीं ये रिसालत है। बेशक यहां से दो नजरियात चले, यहां से दो ओपिनियन चली। एक वो थे जो रिसालत को हुकूमत समझते थे,
ایک وہ تھے جو نبوت کو نبوت سمجھتے تھے، کربلا میں دونوں کے نمائندے موجود تھے، کربلا میں یزید حکومت کا نمائندہ تھا، حسین نبوت کا نمائندہ تھا۔ بے شک۔ اب یہاں سے آغاز ہو گیا کہ جس نے اسلام کو حکومت سمجھا اسی نے صبح کلمہ پڑھ لیا۔ وہ کلمہ اسلام کے روب کی وجہ سے نہیں پڑھا، وہ کلمہ اسلام کے دبدبے کی وجہ سے نہیں پڑھا، وہ کلمہ اسلام کی صداقت کی وجہ سے نہیں پڑھا گیا، وہ کلمہ حکومت کی وجہ سے پڑھا گیا، وہ کلمہ کثرت کی وجہ سے پڑھا گیا، وہ کلمہ لالچ کی وجہ سے پڑھا گیا، وہ کلمہ اسلام کے روب کی وجہ سے پڑھا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ رسالت مآب نے اسی مکہ میں، جہاں آج لائن لگی ہوئی ہے اور ہر کوئی آ کے کہتا ہے ہم بھی لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، ہم بھی محمد رسول اللہ پڑھیں گے، جہاں پر اتنی وسیع تعداد میں لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اور آج تک مورخ یہ کہتا ہے فلاں بھی مکہ میں مسلمان ہو گیا تھا، فلاں بھی مکہ میں مسلمان ہو گیا تھا، اس نے بھی توبہ کر کے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ میں ان تمام سکالرز اور تاریخ دانوں سے سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں، یہ وہی مکہ ہے جہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کہنے پہ انہوں نے رسول سے معجزہ مانگا، انہوں نے کہا اگر تو سچا رسول ہے تو تجھے پہاڑ بلوانا پڑے گا، رسول نے پتھر بلوا لیے۔ انہوں نے کہا اگر تو سچا رسول ہے تو تجھے چاند 2 ٹکڑے کرنا پڑے گا، رسالت مآب نے چاند 2 ٹکڑے کر دیا۔ انہوں نے کہا اگر تو سچا رسول ہے تجھے درخت کو چلانا پڑے گا، رسول نے اشارہ کیا درخت چل پڑا۔ انہوں نے کہا تو اگر سچا رسول ہے تو زمین تیری گواہی دے، زمین نے گواہی دی، حیوانوں نے گواہی دی، جانوروں نے گواہی دی، رسول نے پتھروں سے کلمہ پڑھوایا۔ رسالت مآب نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھنا تھا، نہیں پڑھا، انہوں نے چاند 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا، کلمہ نہیں پڑھا، انہوں نے پتھروں کلمہ پڑھتا دیکھا، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھنا تھا، نہیں پڑھا، انہوں نے درختوں کو چلتے دیکھا، کلمہ نہیں پڑھنا تھا، نہیں پڑھا، جنہوں نے نبی کا معجزہ دیکھ کے کلمہ نہیں پڑھا، جنہوں نے نبی کا اخلاق دیکھ کے کلمہ نہیں پڑھا، جنہوں نے نبی کا علم دیکھ کے کلمہ نہیں پڑھا، جنہوں نے نبی کی صداقت دیکھ کے کلمہ نہیں پڑھا، پھر انہوں نے کلمہ کیوں پڑھ لیا تھا؟ اس وقت تو رسول نے مکہ میں نہ معجزہ دکھایا تھا، فتح مکہ میں رسول نے نہ اپنا علم دکھایا تھا، وہاں کیا ہوا تھا؟ انہوں نے اتنی جلدی کلمہ کیسے پڑھ لیا؟ وہ کہتے اس لیے کہ تلوار سر پہ آ گئی تھی، اب اگر کلمہ نہ پڑھتے تو مر جاتے، اگر کلمہ نہ پڑھتے تو علی کی تلوار گردن پہ تھی، اگر کلمہ نہ پڑھتے تو پھر زندگی خطرے میں تھی، لہٰذا موت کے ڈر کی وجہ سے، زندگی سے محبت کی وجہ سے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس کا مطلب ہے یہ کلمہ لالچ میں پڑھا گیا تھا۔ اب اسی لیے میں آج کے دور میں کہتا ہوں تم آج بھی زمانے کو علی ولی اللہ بتاؤ، علی کے فضائل بتاؤ، علی کے اختیارات بتاؤ، علی کے معجزات بتاؤ، علی نے یہ کیا تھا، علی نے وہ کیا تھا، علی نے وہ کیا تھا، یہ کبھی بھی علی ولی اللہ نہیں پڑھیں گے۔ لیکن جب قائم کی تلوار گردن پہ آئے گی، جب وقت کے امام کی تلوار گردن میں آئے گی تو پھر یہ کہیں گے علی ولی اللہ، تو جیسے ان کا لا الہ پڑھنا انہیں فائدہ نہیں دے گا، اس وقت ان کا علی ولی اللہ پڑھنا بھی انہیں فائدہ نہیں۔ جیو قبلہ نعرہ علی 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 علی، جیو جیو قبلہ، اچھا بہت اچھا۔ یہ کلمہ پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے کہ آپ اس وقت میں کلمہ پڑھیں۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ اگر اس وقت ہم کلمہ پڑھ لیں گے تو وہ وقت بیت چکا ہوگا۔ جب مکہ کے رئیس کلمہ پڑھ رہے تھے تو اس وقت تک بلال رضی اللہ بن چکا تھا۔ اس وقت مکہ کے امیر کلمہ پڑھ رہے تھے، اس وقت سلمان ایمان کے درجے میں بیٹھ چکا تھا۔ سبحان اللہ۔ جنہیں پتھر مارے گئے تھے، جس کے سینے میں پتھر رکھے تھے، وہ عزتوں کے درجوں میں بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ۔ اب قتل امام حسین کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ دشمنی محمد اور رسول اللہ کی وجہ سے۔ ہم نے کہا اگر یہ دشمنی محمد اور رسول اللہ کی وجہ سے، یہ دشمنی امام حسین تک کیسے پہنچی؟ اب میں بڑی جلدی تاریخ کا سفر کروں گا۔ انہوں نے کہا محمد رسول اللہ اور لا الہ کی دشمنی حسین تک اس لیے پہنچی کہ درمیان میں علی ولی اللہ آ گیا۔ ہم نے کہا علی ولی اللہ، یہ لوگ علی کے دشمن کیوں ہوئے؟ انہوں نے کہا علی کے دشمن اس لیے ہوئے کہ بدر میں لا الہ کے منکروں کو علی نے مارا، بے شک، احد میں لا الہ کے منکروں کو علی نے مارا، خیبر میں محمد رسول اللہ کے دشمنوں کو علی نے مارا، خندق میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے دشمنوں کو علی نے مارا، بدر میں جو قتل ہوئے وہ علی نے کیے، جو احد میں مارے وہ علی نے مارے، جو خیبر میں مارے وہ علی نے مارے، جو خندق میں مارے وہ علی نے مارے۔
हत्ता कि मक्का में कोई एक घर भी ऐसा नहीं था जिसका कोई ना कोई अली ने ना मारा हो। नारायण यानी दुश्मनाने अली बैत पर लानत बेशुमार। मक्का में कोई घर जिसका कोई ना कोई फर्द अली ने ना मारा। मौला अमीर मोमिनीन ने इनके बहुत बड़े बड़े सरदार मारे। तो अब मक्का में किसी का बाप अली ने मारा हुआ था, किसी का बेटा अली ने मारा हुआ था, किसी का भाई अली ने मारा हुआ था, किसी का चचा अली ने मारा हुआ था, किसी का दादा अली ने मारा हुआ था। हर घर में अली की वजह से सोग बरपा हुआ था। हर घर ने अली की तलवार की वजह से काफिरों के हर घर में मारा। जिस घर में अली की वजह से सोग हुआ वो जब उन्होंने कलमा पढ़ लिया। अब ये जुमला सुनिएगा, जुमला जाके सुनिएगा। जिन लोगों ने हर घर में जिसका कोई ना कोई फर्द अली ने मारा हो, जब उन्होंने मजबूरन कलमा पढ़ भी लिया, वो इस्लाम ले भी आए, उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कह भी दिया, तो अब वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे थे, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहे थे, उनकी जुबानों पे चाह के भी अली वलीउल्लाह नहीं आ रहा था। वो अली वलीउल्लाह पढ़ना ही नहीं चाहते थे, इसलिए कि उन्हें खबर थी कि हम ला इलाहा बर्दाश्त कर लेंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह बर्दाश्त कर लेंगे, उसका कलमा कैसे पढ़े जिसने बाप मारा था, उसका कलमा कैसे पढ़े जिसने भाई मारा था, उसका कलमा कैसे पढ़े जिसने दादा मारा था। इसलिए गदीर में आके इनकी सांसें उखड़ गई, जुबान तालू से चिमट गई, दिमाग फट गया, आंखें खुल गई। इन्होंने कहा हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बर्दाश्त करेंगे, हम अली वलीउल्लाह बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा बाप अली ने मारा था, हमारा दादा अली ने मारा था। तो आज तक जो भी अली वलीउल्लाह ना पढ़े, समझ लेना इसमें से हर किसी में जो अली वलीउल्लाह का इनकार कर रहा है, इनमें से किसी का बाप अली ने मारा है। क्या बात है जियो। नारायण यानी अली 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 अली। क्या बात तो है भाइयों, जियो। जिनके बाप अली ने मारे हों वो अली वलीउल्लाह नहीं पढ़ते, जिनके दादे अली ने मारे हों वो अली वलीउल्लाह नहीं पढ़ते, जिनके बड़े अली ने मारे हों वो अली वलीउल्लाह नहीं पढ़ते। अब दुश्मनी कहां से चली, पहुंचती पहुंचती कहां तक आ गई? यहां तक आ गई कि लोगों ने लाइला की दुश्मनी, मोहम्मद रसूलुल्लाह की दुश्मनी अली से। अब इन्होंने गदीर के बाद जो सबसे बड़ा बदला लिया वो क्या लिया? मौला अली से खिलाफत छीन ली। और खिलाफत छीन के बड़े मुतमिन हो गए कि हमने अली को ओहदे से महरूम कर दिया। लेकिन इन्हें खबर नहीं थी ये बैयत करके खलीफा बन रहे हैं, वो पहले दिन से इमाम है। बेशक मुझे आज तक समझ नहीं आई, मुझे मौरख ये बताए कि अली से छीना क्या गया। हुकूमत अली से छीनी, किसकी हुकूमत छीनी? यानी कि उन्होंने कहा हम अपना हाकम अली को नहीं बनने देंगे। तुमने अली को अपना हाकम नहीं बनने दिया, अली तुम पे हुकूमत करना ही नहीं चाहते थे। क्या बात है। एक शख्स ने आगे मौला अमीर अल मोमिनीन से कहा, उसने कहा या अली, आपसे हुकूमत छीन ली गई, आप खामोश रहे, आपने तलवार क्यों नहीं निकाली? ये सवाल आज भी होता है कि जब अली से हुकूमत छीनी गई, जो खैबर खंदक में लड़ा था, उस अली ने तलवार क्यों नहीं निकाली? इस सवाल का जवाब भी सुन लीजिए। उस शख्स ने आगे कहा या अली, आपसे हुकूमत छीन ली गई, आपने तलवार क्यों नहीं निकाली? अमीर मोमिनीन का क्या छीना मुझसे? उन्होंने कहा हुकूमत किसने छीनी है? फलां ने। मौला फरमाया जिसने छीनी है, क्या उसके दरवाजे पे सितारा आ रहा है? क्या उसके दरवाजे पे जबरील उतर रहा है? क्या अब इन्ना वलियो को मुल्ला में उसकी विलायत का ऐलान हो गया है? क्या इन्नमा युरीदुल्लाह की में उसकी तहारत का ऐलान हो गया है? क्या खुदा ने कुरान में उसके बच्चों की कसमें खाई हैं? क्या उनमें से किसी की जौजा बतूल बन गई है? उसने कहा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो अली मुस्कुरा के फरमाते फिर मुझसे छीना क्या है? क्या बात है किबला, बहुत खूब। अगला सब लफ्ज सुन लीजिएगा मौला अमीर अल मोमिनीन का। मैं नजफ में शहर अमीर अल मोमिनीन से आपसे मुखातब हूं। मैं अपने करीम बादशाह के चंद कदम के फासले पे बैठा हुआ कि उस दहलीज से आपसे मुखातब हूं। अमीर अल मोमिनीन से जब कहा कि फलां ने आपसे हुकूमत छीन ली, ने फरमाया क्या उसका हाथ अर्श पे पहुंच गया? क्या बात है किबला। जिसके हाथ में बैत की है, अगर हो सके तो उसे दरूद में शामिल करो। या अली हम उसको दरूद में शामिल नहीं कर सकते। फरमाया जिसे दरूद में शामिल नहीं कर सकते, फिर समझो कि उसने अली से कुछ भी नहीं छीना। बेशक अब दुश्मनी थी ला इलाहा इल्लल्लाह की, दुश्मनी थी मोहम्मद रसूलुल्लाह की, दुश्मनी कन्वर्ट हो गई अली वली।
جب دشمنی علی ولی اللہ پہ کنورٹ ہوئی تو انہوں نے بعد از رسول ممبر علی سے چھین لیا، تخت علی سے چھین۔ مولا امیر المومنین نے پرواہ نہیں کی، مولا امیر المومنین نے گوشہ نشینی کی، امیر المومنین خاموشی میں رہے۔ 25 سال گزر گئے۔ اس 25 سال کو میں ایک لفظ میں نہیں بیان کروں گا، نہج البلاغہ میں میرا مولا علی بیان فرما رہا ہے۔ میرے پاس پوری زندگی کی خطابت میں اس لفظ کے تقدس سے وار کے پھینک دوں جو مولا امیر المومنین کا ایک جملہ ہے۔ آپ پوری مجلس کو غور سے نہ سنیے گا، میرے بادشاہ کے جملے کو غور سے سنیے۔ مولا فرماتے ہیں وہ 25 سال میں نے ایسے گزارے جیسے آنکھ میں تنکا پڑ جائے۔ دھندلاتا ہوا نظر آتا ہے جب آنکھ میں تنکا پڑ جائے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ میں نے تو وہ 25 سال ایسے گزار دیے جیسے آنکھ میں تنکا پڑ جائے۔ وہ 25 سال علی کے لیے کچھ نہ تھے، ہاں امت علی سے محروم رہی۔ بے شک 25 سال امیر المومنین کو ممبر سے دور نہیں کیا گیا، ممبر امیر المومنین سے خالی ہو کے علم کے لیے ترستا رہا۔ بے شک سلونی کے دعوے کو خاموش کرنے کی کوشش کرنے والوں نے ہی ہر سوال پہ جا کے علی سے جواب مانگا۔ بے شک فضائل علی کا انکار کرنے والوں کی زبانوں نے کئی بار کہا اگر آج تو نہ ہوتا تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ فضیلت علی کے دشمنوں نے علی کے دروازے سے بار بار کاسائے خیرات لے جا کے علم کی خیرات مانگی۔ بے شک دشمنی کنورٹ ہوئی علی ولی اللہ پہ، لیکن جب علی ولی اللہ پہ دشمنی ہوئی تو 25 سال کے دور کے بعد آخر یہی امت جو علی کی دشمنی پہ آمادہ تھی، یہی امت اکٹھی ہو کے امیر المومنین کے دروازے پہ گئی اور دروازے پہ جا کے کہتے یا علی اب حکومت کو واپس لے لیجیے۔ جملہ میرے مولا علی کا۔ امیر المومنین مسکرا کے فرماتے ہیں اٹھاؤ اپنی زخمی اونٹنی کو، کیا بات ہے، تمہاری حکومت میرے نزدیک بکری کے ناک سے بہتے ہوئے پانی سے بھی کم ہے۔ امیر المومنین کا اگلا جملہ سنیے گا، نہج البلاغہ سے پڑھ رہا ہوں۔ امیر المومنین نے فرمایا تم نے خلافت کی قمیض اسے پہنائی ہے جس کے بدن میں وہ پوری تھی ہی نہیں۔ کیا بات، نعرہ حیدری، دشمنان اہل بیت پر لعنت، بے شمار ضربے بے شمار۔ یہ کہہ کے مولا امیر المومنین کی آواز ہے کہ تم نے خلافت کی قمیض اس کو پہنائی جس کے بدن پہ پوری نہیں تھی۔ اب مولا امیر المومنین کے دروازے پہ آ گئے، یا علی اب آپ آئیے، ممبر آپ کے لیے ترس رہا ہے، یا علی آپ آئیے، ممبر علم سے خالی ہو چکا ہے، یا علی کان ترس گئے علم سننے کے لیے، یا علی اب آپ کی امت کو ضرورت ہے۔ جب علی کو قسمیں دی، جب علی کو واسطے دی، امیر المومنین نے کہا جاؤ مسجد میں جا کے انتظار کرو، میں مسجد میں آؤں۔ مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، لوگ انتظار کر رہے تھے۔ امیر المومنین مسجد میں داخل ہوئے۔ 25 سال کے بعد علی محراب میں آئے۔ امیر المومنین نے جماعت کی نماز کی ابتدا علی میں پڑھنی تھی۔ امیر المومنین نے نماز کی امامت کی۔ امیر المومنین نے مصلی پہ آ کے اللہ اکبر کہا۔ پیچھے سے ایک اندھے صحابی نے چیخ مار کے کہا آج محمد والی نماز یاد ہے۔ کیا بات ہے، نعرہ حیدری، یا علی 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 علی، آج وہ نماز یاد آئی ہے جو محمد پڑھایا کرتا۔ مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، لوگ تلوار کے زور سے بلائے نہیں گئے تھے، عشق علی میں آئے تھے۔ لوگوں کو خوف دے کے ڈرایا نہیں گیا تھا، وہ محبت علی کی زنجیروں میں قید ہو کے علی کے پیچھے کھڑے تھے۔ ممبر کے زینے ترس رہے تھے کہ میں علی کے قدموں کو بوسہ لوں، مسجد کی ریت ترس رہی تھی کہ علی کی ابا کے دامن کو چوموں۔ ہواؤں میں ترنم تھا، آج مدت کے بعد حق واپس اپنی جگہ پہ لوٹ رہا تھا، آج مدت کے بعد ممبر پہ وارث سے ممبر بیٹھ رہا تھا۔ امیر المومنین کے قدم مصلی سے اٹھے اور علی کے قدم صراط مستقیم کے نشانوں کو بنتے ہوئے ممبر کی جانب بڑھے۔ امیر المومنین نے ممبر کے پہلے زینے پہ پاؤں رکھا۔ یہ پہلا زینہ وہی تھا جس پہ آ کے آخری عرشے پہ رسول بیٹھتے تھے، اس سے نیچے والے زینے پہ پہلا خلیفہ، پھر دوسرا خلیفہ، پھر تیسرا خلیفہ۔ رسول کی جگہ انہوں نے احترام میں چھوڑ دی تھی اور تینوں کے تینوں زینوں پہ 3 خلفہ بیٹھ چکے تھے۔
امت کی نظریں اس بات پہ تھی کہ 3 زینے ہیں، 3 زینوں کے بعد چوتھا عرشہ ہے، عرشے پہ رسول بیٹھتے تھے، تینوں زینوں پہ تینوں خلیفہ بیٹھ گئے. اب سمجھ نہیں آتی علی ان 3 خلفاء کی جگہ پہ بیٹھے گا، علی رسول کی جگہ پہ بیٹھے گا، یا علی ممبر سے ہٹ کے خطبہ دیں گے. امیر المومنین ممبر کے قریب آئے، علی نے پہلے زینے پہ پاؤں رکھا، دوسرے زینے پہ پاؤں رکھا، تیسرے زینے پہ پاؤں رکھا. لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، سانس حلق میں رک گئی، دل نے دھڑکنا بند کر دیا. ناک کے نتنے سے جو سانس خارج ہوئی تھی وہ واپس پلٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی، اور لوگوں کی آنکھیں اس حیرت میں گردش کر رہی تھی کہ شاید امیر المومنین کسی خلیفہ کی جگہ پہ نہیں، امیر المومنین رسول کی جگہ پہ بیٹھنا چاہتے ہیں. جب امیر المومنین رسول کی جگہ پہ بیٹھیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ علی نے اپنے آپ کو رسول کے برابر کر لیا. ابھی آنکھیں دیکھ رہی تھی یا امیر المومنین نے وہاں جہاں رسول بیٹھتے تھے وہاں پاؤں رکھے اور پاؤں رکھ کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. امیر المومنین کا کھڑے ہونا تھا یا پیچھے سے ایک منافق تھا، منافق شخص کی زبان نے علی کے یہ اظہار دیکھا، اس نے فوراً اٹھ کے کھڑے ہو کے کہا ما تقدم یا رسول اللہ، تو نے تو محمد رسول اللہ کی بھی عزت نہیں کی، تو نے تو رسول اللہ کا بھی احترام نہیں کیا. جہاں مصطفیٰ بیٹھا کرتے تھے وہاں تو پاؤں رکھ کے کھڑا ہو گیا. امیر المومنین نے اپنی انگلی کو اپنی ابا سے نکالا اور نکال کے فرمایا اس کو فخر و چپ نکل جا، یہ لکڑی کا ممبر ہے، میں مہروں کا سوار. کیا بات ہے، نعرہ حیدری، یا علی 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 علی، جی اوکے. لکڑی کا ممبر ہے، مہروں کا سوار. آہا. امیر المومنین ممبر پہ آئے اور ممبر پہ آ کے 25 سال کے بعد آواز آئی سلونی، پوچھو مجھ سے. 25 سال تک علی کو علم سے ترسے ہوئے لوگوں نے بولتے ہوئے سنا. آہا. اب امیر المومنین ممبر پہ بیٹھ چکے تھے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جو دشمنی علی ولی اللہ میں تبدیل تھی، ان دشمنوں سے علی پھر برداشت نہیں ہوا. اب ان دشمنوں نے امیر المومنین کو کہاں چیلنج کیا؟ جمل کے میدان میں. جنگ جمل میں امیر المومنین کو دوبارہ گھیر کے لے کے آئے اور ایک رسول سے نسبت رکھنے والی رسول کی زوجہ کو علی کے مقابلے میں جنگ میں کھڑا کیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ علی فضیلت میں اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ علی کی رسول سے رشتہ داری ہے، تو ہم نسبت وہ آگے لے کے آئیں جو رسول والی ہو، تاکہ ہم علی کی اس نسبت کا جواب نسبت سے دیں. لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ خدا کیا فیصلہ چاہتا ہے. نفس اللہ نے ان کی اس سازش کو بھی حکمت کے ساتھ مات دی. جمل کے بعد صفین آیا، صفین میں دشمن پھر ایک بھاری لشکر لے کے آ گیا. امیر المومنین وہاں پر موجود تھے. اب یہ جتنے لوگ جمل میں آ رہے تھے، جتنے لوگ صفین میں آ رہے تھے، اب میرا سوال ہے، کیونکہ میں قتل حسین کی وجوہات پڑھ رہا ہوں، جمل اور صفین میں آنے والے یہودی تھے، عیسائی تھے، مسلمان. اگر وہ مسلمان تھے تو وہ علی سے لڑ کیوں رہے تھے؟ اب رسول کی حدیث کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ رسالت امام نے فرمایا تھا الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ. یہاں تک نہیں کہا، رسول نے آگے کہا تھا میرے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر میرا علی پھر جائے. آہا. کیا بات ہے. رسالت امام نے یہ نہیں کہا تھا علی کو ادھر پھیر دے جدھر حق پھر جائے، نہیں، حق کو ادھر پھیر جدھر علی. یا رسول اللہ آپ یہ کیوں نہیں کہہ رہے علی کو ادھر پھیر جدھر حق پھر جائے؟ فرمایا علی کو حق کی ضرورت نہیں، حق کو علی کی ضرورت ہے. بے شک. علی آگے چلتا ہے، حق پیچھے چلتا ہے. علی حق کے امام کا نام ہے. اس کا مطلب ہے اگر علی حق ہے تو اب ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ جمل میں سامنے کون تھا، صفین میں سامنے کون تھا، نہروان میں سامنے کون تھا. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ علی کہاں تھے. بے شک. علی ممبر پہ ہے، حق ممبر پہ، علی مسجد میں، حق مسجد میں، علی چادر میں، حق چادر میں، علی رزم میں، حق رزم میں، علی بزم میں، حق بزم میں، علی میدان میں، حق میدان میں، علی جمل میں، حق جمل میں، علی سفین میں، حق سفین میں. اب جو علی کے مقابلے پہ آیا وہ علی کے مقابلے پہ نہیں آیا، جو حق کے مقابلے پہ آیا. جو حق کے مقابلے پہ آئے وہ کل بھی ظلمت تھا، وہ آج بھی ظلم. دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار.
جو حق کے مقابلے پہ آئے گا وہ کل بھی باطل تھا، آج بے شک دشمنی امیر المومنین کے وجوہات وہ دشمنی تھی جو علی نے لا الہ کے تحفظ، محمد رسول اللہ کے تحفظ میں سے امیر المومنین کی کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں، امیر المومنین کی دشمنی کی وجہ تحفظ لا الہ الا اللہ اور تحفظ محمد رسول اللہ، جن کے باپ دادا کو لا الہ سے دشمنی تھی، محمد رسول اللہ سے دشمنی تھی، ان کے دلوں سے دشمنی تو ختم نہیں ہوئی لیکن وہ دشمنی تبدیل ہو کے علی ولی اللہ میں آ گئی۔ بات یہاں تک تاریخی اعتبار سے احسان کیا تاکہ پہنچا سکوں کہ کربلا میں علی ولی اللہ کے دشمنوں کا اجتماع۔ بے شک آخری خطبہ پڑھ لیجیے امام حسین علیہ السلام کا۔ امام حسین علیہ السلام نے آخری خطبے میں سوال کیا تھا کہ مجھے بتاؤ تم میرے قتل کے در پہ کیوں ہو؟ تو لاکھوں میں سے ایک آواز آئی تھی، ہم تیرے باپ علی کی دشمنی میں آئے، تیرے باپ علی کے بغض میں آئے۔ تو صاحبان آج کی گفتگو اس نتیجے تک پہنچی کہ کربلا کے محرکات میں سے ایک بڑا محرک دشمنی ولایت علی تھی۔ بے شک ہم نے آپ کے سامنے واقعات کی روشنی میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ دشمنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے نکل کے علی ولی اللہ میں تبدیل، لیکن ہمیں دکھ اور تکلیف اس بات کی ہے کہ علی کے بدلے علی کی بیٹیوں سے، علی کے بدلے علی کی پوتیوں سے۔ اگر تمہیں دشمنی علی سے تھی تو مردوں کی لڑائیاں مردوں سے ہوتی ہیں، مردوں کی دشمنیاں مردوں سے ہوتی ہیں، تم علی کا بدلہ علی کے بیٹوں سے لیتے، کئی میدان سجا لیتے، وہاں علی کے بیٹوں کو للکار لیتے، علی کے بیٹوں کو بلا لیتے۔ آج تک 1400 سال سے یہ قوم گلیوں میں رو اس لیے رہی ہے کہ علی کا بدلہ علی کی بیٹیوں سے۔ کل کی گفتگو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ مشکل تھا امام حسین کے لیے وطن چھوڑنا، اور اس حالت میں وطن چھوڑنا جب بیٹی روتی ہوئی دروازے پہ بیٹھی۔ بات کو وہاں سے لے کے آگے بڑھاتے ہیں۔ جناب فاطمہ صغرا کے ہاتھوں سے اصغر کو لیا امام حسین علیہ السلام نے محمل میں، مخدرات عصمت کو بٹھایا، بٹھانے کے بعد کہا عباس دیکھیے کہ ہر مستور اپنے محمل میں بیٹھ گئی ہے تو چلے۔ مولا ابوالفضل العباس کی آواز آئی کہ مولا جس جس کا نام تھا وہ تمام مستورات اپنے اپنے محملوں میں بیٹھ گئی۔ یہ کہنے کے بعد مولا عباس کی آنکھیں برس پڑی اور رو کے کہا کہ مولا علی کی بیٹی ابھی تک نہیں ہے۔ کریم کربلا کی آواز آئی کیوں میری عالیہ کو کسی نے بتایا نہیں کہ قافلہ تیار ہے؟ عباس رو کے کہتے کس کی جرت تھی وہ بتاؤ۔ امام حسین چلے، امام حسین جب چلے تو اب حسین کے پیچھے عباس، پیچھے علی اکبر، پیچھے قاسم و اون و محمد، ہاشمیوں کے نرغے میں جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں چاند چلتا ہے۔ حسین اس حالت میں عالیہ کے حجرے کے دروازے پہ گئے، شہزادی کے حجرے کے دروازے پہ جا کے جیسے رسول سیدہ کے دروازے پہ سلام کرتا تھا، ایسے ہی مولا حسین نے دروازے پہ جا کے السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ و مادر، اے مصطفیٰ کی بیٹی آپ پر میرا سلام، اے مادن رسالت آپ پر میرا سلام۔ یہ کہنا تھا، پردے کے اندر سے آواز آئی علیہ السلام، آپ پر بھی سلام ہو اے رسول کے بیٹے حسین، اے جگر گوشہ بطول، اے میری ماں کی آنکھوں کے نور۔ مولا حسین کی آواز آئی علی کی بیٹی اگر آپ کہیں تو قافلہ لے کے چلے۔ اگلی سطر سنیے گا اور مجھے جملہ معاف کیجیے گا، بی بی رو کے کہتی ہے اگر آپ کہیں تو میں باہر آؤں، جب کہ اگر آپ کہیں تو میں باہر آؤں۔ حسین رو کے فرماتے مر جاتا حسین کبھی تمہیں باہر نہ آنے دیتا، مجبوری ہے، ولایت علی کا تحفظ ہے، دین الہی کا تحفظ۔ بی بی رو کہتی حسین آپ نہ روئیں، میں باہر آ رہی۔ یہ کہہ کے انما یرید اللہ کے گھر کے پردہ اٹھا، سر سے لے کے پاؤں تک چادر تطہیر میں لپٹی ہوئی قرآن کی آیت کبریٰ نے اپنا پہلا قدم حجرے سے باہر نکالا۔ علی کی بیٹی کے پہلے قدم کا حجرے سے نکلنا تھا،
जनाब अली अकबर दौड़ के आए, अकबर ने अपना कांधा आगे किया, बीबी ने अकबर के कांधे पे हाथ रखा, अकबर ने सूरह मुजम्मल की तलावत शुरू की। बीबी ने अपना बायां हाथ बाहर निकाला, हसन के यतीम ने अपना कांधा आगे किया, बीबी ने हसन के कासिम पे अपना हाथ रखा, मौला कासिम ने सूरह दहर की तलावत शुरू की। बीबी ने अपना पहला कदम हुजरे से बाहर निकाला, ओनो मोहम्मद ने सरों से अमामे उतारे, माँ के कदमों के निशान मिटाने शुरू किए। आगे आगे हजरत अब्बास थे, सर से अमामा उतार के आसमान की तरफ मुंह करके अल हिजाब अल हिजाब अल हिजाब, और परिंदों परवाज बंद करो, नबी की बेटी घर से बाहर आ गई, अली की बेटी घर से बाहर आ गई। इस पर्दे के आलम में शहजादी घर से बाहर निकल के जा रही थी। बीवी अभी हुजरे से लेके अपने सेहन को अबूर कर रही थी, या चंद कदम सेहन गया था। मौला अकबर ने महसूस किया मेरी अबा में खचाव आया है, मौला कासिम ने महसूस किया मेरी अबा में खचाव आया है। दोनों ने मौला हुसैन को देखा, मौला हुसैन ने शहजादी के पांव को देखा, सैयदजादी के पांव कांप रहे थे। अली की बेटी रोती रोती जमीन पे बैठ गई, रो कहती हुसैन कितना चलना है, मैं थक गई हूँ, हुसैन कितना चलना है, मैं थक गई हूँ। करीम करबला ने एक बार घर का दरवाजा देखा, एक बार अली की बेटी को देखा, रो के कहते आलिया अभी तो हवेली का दरवाजा नहीं आया और आप थक गई हैं। रो के कहती मैं इतनी देर कभी मर्दों के दरमियान नहीं चली, मैं तो चलूं तो अम्मा फिजा के सहारे पे चलती हूँ। मौला हुसैन लोग कहते बीबी अगर आप इतने कदम नहीं चल सकी तो करबला से बाहर कूफा के बाजार और शाम की गलियों से कौन गुजरेगा। इतना कह के हुसैन रोए, बीबी रोती ही उठ के बैठी, रो के कहती तू ना घबरा, शाम जाने तेरी ज़ैनब जाने, शाम जाने तेरी बहन जाने। यूं ही एहतमाम के साथ शहजादी चलती चलती महमल के करीब आई। महमल के करीब आना था। अब अगर आपके जहनों में ऊंट की सवारी हो तो आप जानते हैं कि मर्द भी ऊंट पे बैठे तो सहारे के बगैर नहीं बैठ सकते। जे जाए के मस्तूर, और मस्तूर भी कौन, अली की बेटी। शहजादी महमल के करीब आई, या महमल के करीब आई, अब सोच रहे थे कि अली की बेटी को सवार कौन करवाएगा। ये कहना था या मौला अब्बास ने अपने दोनों घुटने जमीन पे रखे जैसे कारी कुरान के लिए हाथ बढ़ाता है। मौला अब्बास ने दोनों हाथ बढ़ा के अपनी आंखों को झुका के कहा बिस्मिल्लाह अली की बेटी मैं सवार करवाऊं। पर्दे के अंदर से हाथ सखी अब्बास के सर पे रख के कहा अब्बास आज तू सवार नहीं करवाएगा, तूने सारी जिंदगी नौकरी की है। मौला अब्बास अपने कदम हटा रहे थे, अली अकबर अपने घुटने झुका रहे थे। अली अकबर ने अपने घुटने जमीन पे रखे और रो के कहा अम्मा मैं सवार करवाऊं। बीबी ने रो के अली अकबर की दाढ़ी पे हाथ फेरा, रो के कहा अल्लाह तेरी जवानी को सलामत रखे, आज तूने सवार नहीं करवाना। दौड़ के 13 साल का मौला हसन का यतीम कासम आगे बढ़ के रो के कहते हैं आज हसन बन के मैं सवार करवाता हूँ, यतीम भतीजा न समझिए, भाई समझिए, आज मैं सवार करवाऊं। फरमाया अल्लाह तेरे सेहरों को सलामत रखे, आज तूने भी सवार नहीं करवाना। ओनो मोहम्मद दौड़ के आए, माँ के कदमों पे हाथ रखे कहते अम्मा आज हम बेटे बन के हम सवार करवाएं। फरमाया ओनो मोहम्मद तुमने भी सवार नहीं करवाना। अकबर हट रहे थे, कासम रो रहे थे, अब्बास ने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया था। ओनो मोहम्मद की चीखें बुलंद हो रही थी। हुसैन ने हाशमियों के नरगे को चीरा। हुसैन रोते रोते वहां आए जहां बहन खड़ी थी, रो के बहन का चेहरा देखा, रो के कहा क्या आप ये चाहती हैं कि आपको भाई सवार करवाए? तो बिस्मिल्लाह आइए हुसैन सवार करवाता है। हुसैन के गले में बाहें डाल के कहे तू तो मेरी माँ का लाडला बेटा है, मैं तुम्हें कभी भी तकलीफ नहीं दूंगी। हुसैन रो कहते फिर आपको सवार कौन करवाएगा? बीबी रो कहती वो सवार करवाए जिसने वापस आके मुझे उतारना है, मुझे वो लेके जाए जिसने मुझे वापस घर में लेके आना है। इतना कहना था, या हाशमी एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे, या मौला हुसैन की आवाज कहाँ है मेरा सज्जाद बेटा, कहाँ है मेरा ज़ैनुल आबिदीन बेटा। पीछे से सैयदुल साजिदीन की आवाज आई अम्मा मैं जानू शाम के बाजार जाने, अम्मा मैं जानू कूफा की गलियां जाने। सैयदुल साजिदीन आगे आए, मौला साजिद ने सज्जाद ने अपने हाथों को बढ़ाया, अली की बेटी ने मौला सैयदुल साजिदीन के सर पे हाथ रखा और हाथ रख के कहती सज्जाद मुझे बताइए जैसे मदीने में सवार करवाया है ऐसे शाम में सवार करवाएंगे, ऐसे करबला में सवार करवाएंगे। रोहे का अम्मा तेरा सज्जाद तुझे सवार करवाएगा। हाय अली की बेटी 28 रजब को सज्जाद के हाथों में सवार हुई, लेकिन मुझे जुमला माफ कर दीजिएगा, जब 10 मुहर्रम शाम गरीब आई, जब हुसैन से गिर चुके थे, जब इन्होंने अली की बेटियों के हाथ रस्सियों से बांधे, इन्होंने ऊंटों को लाके खड़ा किया और कहा कि हर एक बीबी अपने अपने ऊंट पे सवार हो। बीबी कभी दाएं देखती, कभी
بائیں دیکھتی، رو کدی کہاں گیا میرا وہ سجاد جس نے مجھے مدینے میں سوار کروایا تھا. سجاد رو کدے اماں میرے ہاتھ آزاد ہوتے میں تجھے ہاتھوں سے ایک بار پھر سوار کرواتا. یا عباس کے سر نے نیزے سے پرواز کی، رو کے کہا دے دیتی اجازت عباس کو، اٹھانے دیتی مجھے تلوار، آج تجھے سوار کروانے کے لیے تیرا نوکر موجود. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. یا محمود و بحق محمد یا اعلیٰ بحق علی یا محسن بحق حسن یا کریم الاحسان بحق حسین علیہ السلام کے فاطر السماوات والارض بحق فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا. میں شہر نجف میں مولا امیر المومنین کے پاکیزہ شہر میں اس پاکیزہ ماحول اور اس پاکیزہ ہوا میں آپ کے لیے دعا گو. میرا مالک میرے بھائی انتصار شاہ صاحب کو عزت صحت رزق عطا فرمائے. میرا مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کے بیٹوں بیٹیوں کے نصیب میں فرمائے، ان کے مرحومین کے دوبارے معصومین میں جگہ عطا فرمائے. میرا مالک ان کو جلد از جلد مولا امیر المومنین کی دہلیز کا سجدہ نصیب فرمائے، کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. بیٹوں کے ساتھ اولاد کے ساتھ ایک بار وہ بازار دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے جہاں 70 قدم کے فاصلے میں بہن بھائی کو ذبح ہوتا دیکھنے میں. جہاں دنیا میں جو مومنین اس وقت سن رہے ہیں، جو مومنین اس وقت اس مجلس کو دیکھ رہے ہیں، میرا مالک تمام کو جلد از جلد کربلا بلائے، تمام کو نجف بلائے، آپ کو عاشورہ کربلا میں نصیب کرے، اربعین کربلا میں نصیب کرے. میرا مولا آپ کو اذن زیارت عطا فرمائے. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرمائے. میرا مولا اس چینل کی جتنی بھی محنت ہے علی کی بیٹی اسے قبول فرمائے، سیدزادی اسے قبول فرمائے. ہم سے ماتم اور رونے کا حق تو ادا نہیں ہوتا، لیکن سیدزادے کی کوشش پھر بھی ہے کہ میں زمانے کو بتا سکوں کہ میری دادی کا جرم نہیں تھا، میں زمانے کو بتا سکوں کہ آل محمد کا کوئی قصور نہیں تھا. میرے مالک اس سیدزادے کی 1400 سال کے بعد اس محنت کو قبول فرمانا، میری آقا زادی ان سے راضی رہنا. میری مولا قبر کی پہلی رات انہیں زیارت کروانا اور حشر میں ان کی شفاعت فرمانا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء. آمین یا رب العالمین. اور جتنے بھی مومنین بیمار ہیں یا جو مومنین کامنٹس میں دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں، اپنے بیماروں کے لیے کہہ رہے ہیں، میرا مالک ان تمام بیماروں کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی